لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ برادران اسلام، محترم سامعین، میری قوم کے نوجوان و بزرگ حضرات، آئے ہوئے تمام ظاہرین، سب سے پہلے ہم شہزادی کونین کی قیادت میں بیٹھ کر ہم ان سے یہ کہیں گے، بی بی ہمارا آنا قبول فرمائیے، ہمارا ماتم کرنا قبول فرمائیے، ہماری نوحہ خوانی قبول فرمائیے۔ اگر ہم سے ذرہ برابر کوئی کمی ہو تو اسے معاف فرمائیے، اس لیے کہ معصوم کی قیادت میں بیٹھ کر اپنی کمیوں کا اظہار کرنا یہ بہت بڑے بلند مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم سے بلند کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں سوچیں تو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، مگر یاد رکھو نہ ہم سے بڑا کوئی ہے، نہ ہم سے بڑا صبر کرنے والا کوئی ہے۔ ہم بلندی میں بھی آگے ہیں اور صبر کرنے میں بھی آگے ہیں۔ اگر ہم صبر کرنے میں آگے نہ ہوتے تو نو کے نیزہ پہ قرآن نہ سناتے۔ دیکھیے، اس سال کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میری تقریر وہاں پہ ہوتی تھی، میری گاڑی جو ہے 7 گھنٹے لیٹ تھی۔ میں صبح 9 بجے 10 بجے لکھنؤ آیا۔ بہرحال شہزادی نے ہمیں یہاں تک بلا لیا ہے تو چند جملے آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر ہم صبر میں بلند نہ ہوتے تو نو کے نیزہ پہ قرآن نہ سناتے۔ یاد رکھو دنیا والوں، قرآن پڑھنا زندہ رہ کر اور ہے، توجہ کیجئے، قرآن پڑھنا زندہ ہو کر اور ہے، قرآن نو کے نیزہ پہ سر کٹا کے سنانا اور ہے۔ کائنات عالم میں کوئی نہ تو ایسا بیٹا ملے گا، نہ تو کوئی پوتا ایسا ملے گا۔ وہ کون سا بیٹا ہے، وہ کون سا پوتا ہے؟ کہ علی کا بیٹا حسین، ابو طالب کا پوتا حسین۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، مگر اتنا یاد رکھو شہزادی کی نظر سب کے اوپر ہے، کیونکہ شہزادی سب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ آنے والے آپ کی نگاہیں انہیں نہیں دیکھ سکتی، مگر وہ آپ کے دل کو بھی جانتے ہیں، آپ کی سوچ کو بھی جانتے ہیں، آپ کا آنا بھی جانتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر یہی صحرا سوال کرے، میرے بیٹے کا ذکر ہو رہا تھا، تم آ کر بیٹھے نہیں، اس لیے کہ اہل بیت کو تماشائی نہیں پسند ہے، بیٹھنے والے۔ اہل بیت کو تماشائی نہیں پسند ہے، بیٹھنے والے پسند ہیں، قریب ہونے والے پسند ہیں۔ اگر قریب ہونے والے پسند نہ ہوتے تو نبی یہ نہ کہتے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بلا لو۔ یاد رکھو، تمہارا آنا بھی بلندی ہے، تمہارا جانا بھی بلندی ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، میری قوم کے نوجوانوں اور بزرگوں، یاد رکھو اہل بیت کی قیادت میں جو بھی چیزیں منعقد کی جاتی ہیں، اب یہاں سے توجہ اور پیغام،
اہل بیت کی قیادت میں جو بھی چیزیں منعقد کی جاتی ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتی. آپ ذرا غور کریے، وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ جلوس ہو، چاہے وہ شب داری ہو، یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتی. مگر کچھ ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اسے خراب کرنے کی پوری طاقت لگاتے ہیں، پوری طاقت لگا دیتے ہیں، مگر وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتے. کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ان کے مشن کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو کون سی طاقت ہے میرے عزیزوں؟ صبر حسین کی طاقت اور دعائے زہرا کی طاقت. صبر حسین کی طاقت اور دعائے زہرا کی طاقت یہ ان کے مشن کو نیست و نابود کر دیتی ہے. مگر عزیزان گرامی، میری قوم کے نوجوانوں، ہماری قوم کا ایک اکیلا کروڑوں پہ بھاری ہے. آپ توجہ کیجئے، ہماری قوم کا ایک عزادار، ایک نوجوان کروڑوں پہ بھاری ہے. تو جب کروڑوں پہ ایک بھاری ہے تو کروڑ کتنے پہ بھاری ہوں گے؟ بھائی جب ایک کروڑوں پہ بھاری ہے تو کروڑ جو ہے کتنے پہ بھاری. اسی لیے تو ہم کربلا 1 نہیں جاتے، 2 نہیں جاتے، 3 نہیں جاتے، 10 نہیں جاتے، لاکھ بن کے جاتے ہیں، کروڑ بن کے جاتے ہیں. صلوات بر محمد. اسی لیے ہم کربلا 1 بن کر نہیں، 2 بن کر نہیں، لاکھ اور کروڑ کی تعداد میں جا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں تم جب ہمارے 1 کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے کروڑ کا کیا مقابلہ کرو گے؟ اے دنیا والوں، تم کتنے حسینی مارو گے؟ تم کتنے حسینی مارو گے؟ سال بھر گنتے ہی رہ جاؤ گے. اتنے کو مار دیا، اتنے کو مار دیا. مگر حسین نے 40 کے دن اہل دنیا کو یہ بتا دیا تم مارنے میں ڈٹے رہو، ہم بڑھانے میں ڈٹے رہیں گے. صلوات پر محمد والا. تم مارو، ہم بڑھاتے رہیں گے. خدا کی قسم، کسی بھی اجتماع میں، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مندر میں، کسی بھی گرودوارے میں، کہیں بھی اتنے لوگ نہیں ملتے جتنے حسین کے گھر ملتے ہیں. اگر سے ملے تو مجھے بتا دو. کہیں گے صاحب نہ پورے دارے میں اتنا جگہ ہے، نہ مسجد میں اتنی جگہ ہے، فقط ایک جگہ ہے جس کا نام بھی بڑا ہے، جس کا کردار بھی بڑا ہے، جس کی زمین بھی بڑی ہے، جس کے عزادار بھی بڑے ہیں. وہ ہے کربلا. وہ ہے کربلا. کربلا کی زمین پھیلتی ہے، کربلا کی زمین سمٹتی ہے. ہم ایسے کربلا والوں کو مانتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں ہمیں شرمندہ نہیں کیا. ہم کتنی شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں. ڈر لگتا ہے مجلس میں بیٹھتے ہوئے؟ یہ چیز کتاب میں نہیں ملے گی. آپ سوچئے، ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جلوس میں شامل ہوتے ہیں. ڈر لگتا ہے کیا؟ ہم شب داری بڑی عالی شان کرتے ہیں. ڈر لگتا ہے کیا؟ نہیں. ہم علم بڑے ذوق و شوق اور اطمینان اور وفاداری کے ساتھ اٹھاتے ہیں. ڈر لگتا ہے کیا؟ ہم تعزیہ اپنے کاندھے پہ ایمانداری کے ساتھ رکھتے ہیں. ڈر لگتا ہے کیا؟ کہ ڈرے وہ جس کا مر گیا ہو. توجہ توجہ. ڈرے وہ جس کا مر گیا ہو. ہمارا 5 بھی زندہ ہے، 14 بھی زندہ ہے، 72 بھی زندہ. صلوات بر محمد. بابا دے بلند نعرہ سلوات.
12 منٹ کی گفتگو اور ہے. ڈرے وہ جس کا مر گیا ہو. ہمارے 5 بھی زندہ ہیں, 14 بھی زندہ ہیں, 72 بھی زندہ ہیں. توجہ, اگر 5 زندہ نہ ہوتے آیت تطہیر نہ ہوتی. ہائے ہائے, اگر 5 زندہ نہ ہوتے آیت تطہیر نہ ہوتی. اگر 14 زندہ نہ ہوتے تو غدیر نہ ہوتی. ہائے ہائے, آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں. عزیزو, اگر 5 زندہ نہ ہوتے آیت تطہیر نہ ہوتی. اگر 14 زندہ نہ ہوتے تو غدیر نہ ہوتی. اگر 72 مردہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی. صلوات بر محمد. تو ہم زندہ و جاوید کا ماتم کرنے والے لوگ ہیں. ہم سے نہ الجھو. ہم زبان میسمی رکھتے ہیں. زبان سے الجھو گے زبان سے ماریں گے. لہجے سے الجھو گے تو لہجے سے ماریں گے. صبر سے الجھو گے صبر سے ماریں گے. ہیں, جس اعتبار سے تمہیں الجھنا ہے الجھ کر دیکھو. ہم کسی میدان سے بھاگتے نہیں, چاہے وہ زبان کا میدان ہو, چاہے وہ لہجے کا دربار ہو. توجہ کیجئے, چاہے وہ زبان کا میدان ہو, چاہے وہ لہجے کا دربار ہو, چاہے وہ خونی و شمر کا خنجر ہو. ہم تو اسی خنجر سے ظلم کو مار کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں, یہ دیکھو زندہ مردہ باد ہو گیا, مردہ زندہ باد ہو گیا. یہ جسے مردہ سمجھتے تھے وہ زندہ باد ہو گیا. ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یاد آ گئی. امام حسین نے نوک نیزہ پہ, میں پوری تاریخ کو سمیٹ کر ایک جملہ آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی نظروں اور کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو مجھے بتائیے. امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ یہ نہیں کہا میرا اکبر مارا گیا. خدا کی قسم پورے چیلنج کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا. جب سے نوک نیزہ پہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو بلند کیا گیا, حسین نے یہ نہیں کہا میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, میرے اول محمد مارے گئے, میرا حبیب مارا گیا, زینب کی رضا چھن گئی. نہیں, کب وجہ کیا تھی کہ یہ سب تو ہونا تھا. ہائے ہائے, یہ سب تو ہونا تھا. یہ جو لڑنے آئے تھے اکبر سے لڑنے نہیں آئے تھے, اسلام سے لڑنے آئے تھے. یہ اکبر سے لڑنے نہیں آئے تھے, یہ قاسم سے لڑنے نہیں آئے تھے, یہ عباس سے لڑنے نہیں آئے تھے, یہ اسلام سے لڑنے آئے تھے. تو حسین نے کہا جس سے لڑنے آئے تھے اس نے تمہیں دفنا دیا. یہ دیکھو میری زبان اکبر اکبر کہہ رہی ہے یا سورہ کہف کی تلاوت کر رہی ہے. حسین کا سورہ کہف کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے اسلام زندہ باد ہے, کفر مردہ باد ہے. بس میرے عزیزوں, میری قوم کے نوجوانوں, آخری پیغام اور ربط مسائل. میرے عزیزوں, یہ مجلس, یہ جلوس, یہ شبداریاں, یہ ہماری قوم کی سپر طاقت ہے. سپر طاقت, اس سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں. دنیا کے لوگ اسلحوں کو اکٹھا کر کے, میزائلوں کو, ٹینکوں کو اکٹھا کر کے
اپنے آپ کو سپر طاقت ثابت کرتے ہیں، ہے نا؟ بھائی ہمارے پاس اتنی میزائل ہے، اتنے بم ہیں، اتنے اسلحے ہیں، ہم زمینی بھی وار کر سکتے ہیں، آسمانی بھی، سمندری بھی، ہمارے پاس سارے اسلحے ہیں، لہذا ہمیں ورلڈ میں سپر طاقت لکھا جائے، مگر جس اسلحوں کی بدولت یہ اپنے آپ کو ورلڈ میں سپر طاقت لکھتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے وہ اسلحہ بک بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، وہ اسلحہ بک بھی سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ہماری سپر طاقت نہ مجلس بک سکتی ہے، نہ خراب ہو سکتی ہے، نہ جلوس بک سکتا ہے، نہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا وارث کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ اس کے وارث کون ہیں؟ سب سے پہلے ہم 14 کی جدہ کو یاد کریں گے۔ انصاف سے بتاؤ، تم نے جب سے چاند دیکھا کیا تم نے اپنے گریبان کو چاک نہیں کیا؟ کیا کالا لباس نہیں پہنا؟ کیا اپنے گھر کو عزاخانہ نہیں بنا دیا؟ مگر ایک بات کہوں گا، جب سے چاند دیکھا ہم نے یہ کیا، مگر وہ دن ختم ہو رہا ہے، وہ دن ہم سے دور جا رہا ہے، 1 سال کے بعد پھر دن آئے گا، مگر کسی کو کچھ پتا نہیں کون زندہ رہتا ہے، کون عشق علی کی چادر اوڑھ کر اپنی تربت میں حسین حسین کرتا ہے۔ بی بی سکیر کو اتنی طاقت دے گئی، یہ جلوس واپسی کا جلوس میں ہر سال اسی مسائل کو پڑھتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہیں کہیں حسین کی 4 سال کی سکینہ ہمارے درمیان کھڑی ہوگی۔ جانتے ہیں شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سکینہ سارے عزاداروں کے پاس جاتی ہے، جا کر یہ کہتی ہے میرے بابا پہ رو رہے ہو، بڑے خوش نصیب۔ کیوں سکینہ بی بی؟ کا اس لیے کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے بابا کا لاشا میں گور و کفن پڑا تھا، میں رونا چاہتی تھی، سمر تازیانے لگاتا تھا، ہائے تم میرے بابا پہ گریا کرتے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک جملہ اور، قمر حمیدہ بی بی جلوس یا مجلس سے جب بھی واپس جاتے ہیں تو حسین پوچھتے ہیں، آج کا قانون یہ ہے، ماں اگر اپنے گھر سے سفر کرتی ہے چاہے جلوس کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اور بچوں کو چھوڑ کے آتی ہے جب، تو بچے ہر بار ہر گھنٹے ہر دقیقے دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں اماں آ رہی ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی جب سے زہرا ہماری مجلس میں آ جاتی ہے، حسین کہتے ہیں میری بہن اماں ابھی تک آئی نہیں، بڑی دیر ہو گئی، اتنے میں زہرا وارد ہوتی ہے، حسین پوچھتے اماں کہاں گئی تھی؟ حسین کو چھوڑ کے میرے لال تیرے زخموں کا مرہم لے لے۔ تیرے زخموں کا مرہم لے لیں، اے میری اماں جان، زخموں کا مرہم کہاں میرے لال کا کہاں ہے؟ یہ میرا رومال دیکھ، یہ میرا رومال دیکھ۔
میں ہمارے آنسوؤں سے تر رومال جب حسین دیکھتے ہیں ایک دقیقہ بھی نہیں لگتا، اور حسین کہتے اماں 1000 زخم ہے، زخموں پہ لگا دے، ہمارا یاسو رائے گا نہیں جاتا، حسین کے زخموں کا مرا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ انصاف سے بتاؤ، ابھی آپ آئے ہو اس جلوس میں، اپنے گھر واپس جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ چلے جاؤ گے نا، مگر جب چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہوتے ہیں اور جلوس ختم ہو جاتا ہے، بچے کہتے ہیں اماں گھر چلو، اماں گھر چلو، بابا گھر چلو۔ ایسے ہی حسین کی ایک بیٹی تھی، کہتے زندان میں اپنی پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی اماں گھر چلو ورنہ سکینہ مر جائے گی۔ اے پھوپھی اماں اگر سے آپ گھر نہیں جاؤ، مجھے یہ احساس ہوتا ہے سکینہ مر جائے گی۔ میرے عزیز و حسین کی بیٹی جب تک زندہ رہی، اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ رہا، پھوپھی گھر چلو، بھیا گھر چلو۔ رونے والوں ایک دن کلیجہ پکڑ کے سکینہ بیٹھ گئی۔ ہائے زینب کی نظر پڑی اور کہا میری پیاری بھتیجی کیا ہوا؟ اے پھوپھی اماں آج میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، میرا بابا آیا ہے، مجھ سے کہہ رہا سکینہ تیرے بغیر اس باپ کو سکون نہیں ملتا، آجا میری بیٹی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ زندان شام میں دن گزرتا رہا، جس دن اس بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، اسی دن اپنے بھائی سید سجاد کے پاس آئی۔ سکینہ کا بابا جب سے مارا گیا، سکینہ کی عادت چھوٹ گئی سینے پہ سونے کی۔ روایت میں لکھا ہوا کہ جناب سکینہ قید زندان کے کنکروں اور پتھروں پہ لیٹی ہوئی تھیں، جب خواب سے بیدار ہوئیں فوراً جو ہے اپنے بھائی سید سجاد کے قریب آئیں، جگر سنبھال کے یہ مسائل سننا، بیوی مجھے اتنی طاقت دو تاکہ میں مسائل پڑھ سکوں۔ اب جناب سکینہ اٹھیں، سید سجاد قید زندان شام کا دیوار کا ٹیکا لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کی 4 سال کی بچی آہستہ آہستہ اپنے قدم کو بڑھاتی ہوئی اپنے بھائی کے قریب آئی اور ننھی ننھی ہتھیلیوں کو بھیا کے زلفوں میں ڈالا، بھیا کے زلفوں میں ڈالا اور فرمایا اے بھیا سکینہ لباس نہیں مانگے گی، بھیا سکینہ پانی نہیں مانگے گی، اے بھیا سکینہ وصیت کرنے آئی ہے، اے بھیا اگر اس قید میں مر گئی، اے بھیا میری میت کو لب زمین پہ دفنانا۔ لو حسین کی بیٹی روتے روتے قید زندان میں مر گئی۔ ہائے علی کی بیٹی زینب نے غسل و کفن دیا اور سید سجاد سے فرمایا بیٹا سید سجاد اپنی بہن کو قبر میں اتار دے، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی۔ ایک مرتبہ بہن کی میت کو دیکھا، کربلا کا رخ کیا بابا، بہت بدنصیب نہ آپ کو کفن دے سکا۔ باخری جملہ مسائل کا لو قافلہ قید شام سے رہا ہو گیا، اب آیا کربلا، کربلا آیا نا، اب یہ کربلا سے قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ بس یہی پہ مسائل کو ختم کروں گا۔ یہ کربلا سے مدینے جا رہا ہے،
کیا زینب کے دل میں یہ نہیں ہوگا اگر کوئی پوچھے گا اکبر کیوں نہیں آیا، اگر کوئی پوچھے گا قاسم کیوں نہیں آیا؟ لو میرے عزیزو، علی کی بیٹی قبر حسین پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ قبر حسین سے آواز آئی، او میری صابرہ بہن خدا پہ زینب اب کربلا سے مدینہ جا، اے میری بہنا میری بیٹی صغرا کو میرا سلام کہنا۔ لو میرے عزیزو، کربلا سے قافلہ مدینے کے لیے جا رہا ہے۔ بشیر ابن جدلہ مدینے کے اندر داخل ہوا اور یہی کہنے لگا، مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین مارے گئے، مدینہ لٹ گیا،